نقد دیتے ہیں، 6 سزائیں نقد دیتے ہیں، باقی وہ آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ قرآن میں صراحتاً ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بھاری ہے، بہت بڑا عذاب ہے، وہ تو آخرت میں عذاب ہوگا۔ اسی دنیا کے اندر گناہوں کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ اس طرح سزائیں دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ کی معصیت سے اجتناب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے ان الذین سیجزون الاسم بما كانوا یقترفون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ مجلس چونکہ خاص قسم کی مجلس ہے،
اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ آپ کو ایک خاص عنوان سے معنون کیا جائے، خاص بات آپ سے کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوق پیدا کی ہیں۔ ایک اللہ کی مخلوق ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہے، کبھی وہ مخلوق اللہ کی معصیت اور گناہ نہیں کرتی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہا مانتی ہے۔ کبھی وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایک پل کے لیے بھی مخالفت نہیں کرتی، اللہ کی معصیت نہیں کرتی۔ دوسری مخلوق اللہ کی ایسی ہے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر تلی ہوئی ہے، ہمیشہ اللہ کی معصیت کرتی ہے، معصیت میں مبتلا ہوتی ہے۔ ایک تیسری مخلوق ہے جو دونوں قسم کے اوصاف کے ساتھ متصف ہے، وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ بھی کرتی ہے۔ یہ 3 قسم کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ وہ مخلوق جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہے، اور جب سے اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے کبھی اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی ہے۔ وہ مخلوق ملائکہ کی مخلوق ہے، فرشتوں کی مخلوق ہے۔ فرشتوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی ہے، کبھی بھی کسی بھی فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور گناہ کا کام نہیں کیا ہے، عدم اطاعت کا کام نہیں کیا ہے۔ اللہ نے جو فرما دیا بس اس پر بالکل کمر بستہ ہے۔ اللہ نے جس کو جس کام پر لگا دیا ہے، اللہ نے فرشتوں میں سے جس فرشتے کو جس چیز کے لیے مقرر کیا ہے، وہ فرشتہ اس کے اوپر جب سے اللہ نے بنایا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اسی حال میں ہے، اسی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کی ہے۔ دوسری مخلوق ابلیس کی ہے۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی معصیت پر تلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبھی وہ اطاعت نہیں کرتا۔ ابلیس نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں گناہ کا کام کیا ہے۔ ایک تیسری مخلوق انسان کی ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے بڑے درجات حاصل کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں جب مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر دونوں قسم کی صفتیں رکھی ہیں۔ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملکوتیت کی صفت بھی رکھی ہے، فرشتوں کی صفت بھی رکھی ہے، اور اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور شیطنت کی صفت بھی رکھی ہے۔ انسان کے اندر ملکوتیت کی صفت ہے، پاک بازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گناہوں سے ڈر کر کے زہد اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر کے روزے رکھنا، کھانا نہ کھانا، پانی نہ پینا، یہ سب ملکوتیت کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فرشتوں کی صفت بھی رکھی ہے۔ فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، انسان بھی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کا کہا مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر کتنے اللہ کے ایسے بندے ہیں اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی اللہ کی معصیت نہیں کی ہے، ایسی
اللہ तबारक तआला की इताअत की है। एक सहाबी ने कहा, रोते हुए कहा, वो रो रहे हैं, परेशान हैं। दूसरे पूछते हैं क्या अल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी हो गई है? उन्होंने हाथ उठाकर कहा, रत्ती बराबर मैंने अल्लाह की मासियत नहीं की है, पूरी जिंदगी में कभी अल्लाह की मासियत नहीं की है। तो ऐसे अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फरिश्तों वाली सिफत बनाई है। हजरत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जब उनका मुनाजरा था आर्या समाज दयान पंडित जी से, तो पंडित जी से मुनाजरा तय करने के लिए उनके शागिर्द पहुँचे तो देखा पंडित जी नाश्ते के लिए तैयार हो रहे हैं। उनके लिए नाश्ते का जो सामान गया, एक टोकरा पूरियां एक टोकरा भर करके अंदर गई। इन लोगों ने देखा, तीनों ने समझा पंडित जी बड़ा आदमी है, आर्या समाज का बानी का बड़ा आदमी है, उनके साथ बहुत सारे लोग होंगे। जब नाश्ता करके फारिग हुए और बाहर आए तो पंडित जी अकेला बंदा था। इन लोगों ने पूछा, इतनी सारी पूरियां ले जाई गई, क्या ये सारी पूरियां पंडित जी ने खाई? कहा, पंडित जी इसी तरह भोजन करते हैं, पंडित जी ऐसे ही खाते हैं। खैर उन लोगों ने देखा, पंडित जी से उन लोगों ने मुनाजरे की शराइत तय की है। यही रुड़की के अंदर मुनाजरे की शराइत तय करके हजरत हुज्जतुल इस्लाम की खिदमत में उनके शागिर्द वापस आए। वो पंडित जी ये कहता था, मेरा इस पूरी दुनिया में कोई मुकाबिल नहीं है, सिर्फ एक शख्स है, वो मौलवी कासिम है। वो अपनी ज़बान में इस तरह कहता था, वो सिर्फ मौलवी कासिम मेरा मुकाबिल है और कोई मेरा मुकाबिल नहीं है। मेरा मुनाजरा होगा तो मौलवी कासिम से होगा। अलगरद शराइत तय करके जब शागिर्द वापस आए, शागिर्दों ने कहा कि हज़रत, जब पूछा कि क्या शराइत तय हो गई तो कहा हाँ हो गई हैं। शागिर्दों ने कहा, हज़रत अगर मुनाजरा वो इल्मी करने पर आया तो हमें पूरा यकीन है वो जीत नहीं पाएगा, वो हार जाएगा। लेकिन अगर हजरत उन्होंने खाने में अगर मुनाजरा शुरू कर दिया तो आप हार जाएंगे, इसलिए कि वो तो टोकरा भर के पूरियां खाता है, आप तो आधी चपाती खाते हैं, एक चपाती खाते हैं, आप हार जाएंगे। तो हुज्जतुल इस्लाम ने उस वक्त फरमाया था कि देखो, अगर उनको मुनाजरा खाने में करना है तो मुझसे क्यों करे, वो हाथी से मुनाजरा करे, हाथी बहुत खाता है। खाने में मुनाजरा करना है तो हाथी से खाए। का देखो, इंसान का कमाल हैवानियत की सिफत नहीं है, ये खाना हैवानियत की सिफत है। हैवान जानवर को आपने देखा होगा, ये भैंस है, भैंसें आप नाक के अंदर उसको लगा दीजिए, वो खाती रहती है, पूरा दिन पूरी रात वो चरती रहती है। ऐसे ही जानवर खाते रहते हैं। बहुत खाना ये हैवानियत की सिफत है। हजरत ने फरमाया, अगर उसको खाने में मुनादरा करना है तो बड़े हैवान से, हाथी से करे, और अगर मुझसे मुनादरा करना है तो इंसान का कमाल मलकूती सिफत के अंदर है। वो मुझसे मुनादरा करना चाहता है तो मलकूती सिफत के अंदर मुनादरा करे, यानी भूखा रहने में करे, ना खाने में करे। उस वक्त हजरत ने फरमाया था, अगर मुझे मुनाजरा करना है तो मुझसे भूखा रहने मुनाजरा करे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मैं 1 माह तक बगैर कुछ खाए पिए इसी हाल में रह सकता हूँ। और शागिर्दों से फरमाया, अगर तुम्हें यकीन ना हो, मुझे एक कमरे में बंद कर दो और चाबी अपने पास रख लो, 1 महीने के बाद मुझे खोल देना, इंशाअल्लाह मैं इसी हाल में रहूँगा।
فرمایا نہ کھانا یہ ملکوتی صفت ہے، انسان کا کمال ملکوتیت کی صفت کے ساتھ متصف ہونا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے انسان سے کہ انسان کو ملکوتی صفت اختیار کرنی چاہیے اور شیطنت والی صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ابلیس والی صفت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ معصیت، گناہ یہ ابلیس کی صفت ہے، یہ ملکوتی صفت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان ملکوتی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا، انسانوں سے مخاطب کر کے قرآن کریم تمام مومنین سے مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو چھوڑ دو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظاہری گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا، اللہ نے حکم دیا ہے اپنی اولاد کو نئی اچھی صفت کے ساتھ متصف کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی اولاد کو شریعت کی تعلیم سے صفت کے ساتھ متصف کرنے کا، اللہ نے حکم دیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ اگر ہم نے اس کے خلاف کیا، نماز کو ترک کیا، روزے کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، کھیت کے اندر کسی کا کھیت دبا لیا، کسی کی زمین غصب کر لی، کسی کے ملک کو اپنی ملکیت میں شامل کر لی، یہ سب کے سب ظاہری گناہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، اے لوگو ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ سب ظاہری گناہ ہیں، اس کے خلاف کرنا، اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کے خلاف کرنے یہ گناہ ہے، معصیت ہے، اسم ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، اللہ نے یہ فرمایا شراب مت پیو، اللہ نے فرمایا جوا مت کھیلو، اللہ نے فرمایا سود مت کھاؤ۔ اگر کوئی بندہ اس کے خلاف کرتا ہے یہ معصیت ہے، گناہ ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اللہ فرماتے لوگوں چھوڑ دو ان ظاہری گناہوں کو، یہ گناہ ظلمت ہے، تاریکی ہے، گناہ ظلمت ہے، تاریکی ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کا اندر بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور پھر اللہ کا نور اس بندے کے دل پہ نہیں آتا اور اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں چھوڑو ظاہری گناہوں کو، چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگوں چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو اور گناہ کے قریب مت جاؤ۔ گناہ ایسی ظلمت ہے، ایسی اندھیری ہے، ایسی تاریکی ہے، اللہ کا نور رک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمت آتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے، آدمی کا دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن یہ محسوس اس کو ہوتا ہے جو صاحب دل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا سلیمان پھلواروی رحمت اللہ علیہ، وہ صاحب دل آدمی تھے، اچانک اس کا دل میں اندھیرا چھا گیا، وہ جو نورانی کیفیت ان کے دل میں آتی تھی وہ نورانی کیفیت ختم ہو گئی، دل میں کثافت آ گئی، دل اندھیروں میں ڈوب گیا، وہ بندہ تڑپنے لگا، رونے لگا،
فریاد کرنے لگا، اے اللہ میری کیفیات واپس کر دیجئے اور میرے دل کو روشن اور منور کر دیجئے۔ مگر ایسا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ پریشان ہو کر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے جا کر کے گزارش کی، حضرت میرا دل اندھیروں میں ڈوب گیا ہے، میری نورانی کیفیت ختم ہو گئی ہے گناہوں کی وجہ سے، اب آپ میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ میری وہ کیفیات نورانیہ واپس ہو جائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمایا سنو ادھر آؤ، قریب کر کے فرمایا دیکھو اللہ کا ذکر کرو محبت کے ساتھ، اللہ کا نام لو محبت کے ساتھ، اللہ کی زبان اپنی زبان سے اللہ کا نام لو محبت کے ساتھ، دل کی کیفیات بدل جائیں گی، دل کے حالات بدل جائیں گے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں مولانا سلیمان پھلواری بھی، میں نہیں جانتا تھا محبت کی زبان میں اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیسے محبت کی زبان میں کیا جاتا ہے، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت نے فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ چنانچہ جب انہوں نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، کہتے اس انداز سے کہا اور میں نے اپنی زبان سے اسی انداز سے دہرایا، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا محبت کی زبان ہی میں اس کا ترجمہ کرو، محبت ہی کی زبان میں۔ اے پیارے اللہ، یہ محبت کی زبان ہے۔ محبت کی زبان کے اندر شدت نہیں ہوتی، محبت کی زبان کے اندر پیار ہوتا ہے، محبت کی زبان کے اندر لطف اور مہربانی ہوتی ہے۔ الغرض مولانا سلیمان پھلواروی کہتے ہیں جب میری زبان سے یہ لفظ نکلا، کہتے میری دل کی دنیا بدل گئی، میرے حالات بدل گئے، وہ کیفیات اسی طرح واپس آ گئی جو کیفیات پہلے میری تھی، اسی طرح سے وہ کیفیات واپس آ گئی۔ میرے بھائی، میرے کہنے کا حاصل یہ ہے جب آدمی کے دل پر گناہوں کی ظلمت چھاتی ہے، گناہوں کی تاریکی چھاتی ہے، اس کا دل اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا مسکن ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کے دل میں رہتا ہوں۔ جب اس کا دل پاک صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہوں سے مزکہ ہوتا ہے، تو ایسے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا بسیرا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، لوگو چھوڑ دو ظاہری گناہ۔ اس کے بعد دوسرا ٹکڑا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ موضوع ایک لمبا موضوع ہے۔ باطنی گناہ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، عجب ہے، تکبر ہے، لالچ ہے، طمع ہے، حرص ہے، یہ سب کے سب باطنی گناہ ہے۔ شہوت یہ باطنی گناہ ہے۔ ان گناہوں کا ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو چھوڑ دو، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ ان الذین یکسبون الاثم، اللہ کہتے ہیں جو لوگ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا سیجزون بما کانوا یقترفون، اللہ فرماتے ہیں ہم اسی بھری دنیا کے اندر اس کے گناہوں کی سزا دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں، بہت اعتماد کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، مفتی عمران صاحب کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ دیکھو یہاں پر سین قریب کے معنی کو بیان کرنے کے لیے ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے ان قریب اللہ تعالیٰ
اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا دیں گے۔ اور اللہ نے تاکید کے ساتھ جملہ استعمال فرمایا ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی دنیا کے اندر گناہ کرنے والے کے گناہوں کی سزا اسی دنیا کے اندر دیں گے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اسی دنیا کے اندر نقد فوراً گناہ کرنے کے بعد 6 قسم کی سزائیں دیتے ہیں۔ اسی بھری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے والے کو سزا دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون۔ اسی بھری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دیتے ہیں، گناہوں کے مرتکب کو عذاب اسی دنیا کے اندر دیتے ہیں۔ وہ 6 قسم کی سزائیں ہیں۔ قوت القلوب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا داؤد ان ادنا ما اسنع بعبد بذنب یصیبہ حرمت لذیذ مناجاتی۔ قوت القلوب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد سنو غور سے، فرمایا میں اپنے بندے کو سب سے کمتر سزا، سب سے پہلی سزا گناہ کرنے کے بعد یہ دیتا ہوں، میں اس کو اپنے در سے محروم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی سزا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو دیتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہوا، ہم یہ سمجھتے ہیں اس کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انتقام نہیں، کوئی کارروائی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی گناہ کرنے کے بعد اس بندے کو سب سے پہلے اپنے در سے دور کرتے ہیں۔ اس کا دل نماز میں نہیں لگنے لگتا، اس کا دل نمازوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، تلاوت کرنے کی طبیعت نہیں چاہتی، نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا، صدقہ و خیرات کرنے کو اپنے لیے پہاڑ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گناہ کی سزا ہے، یہ پہلی سزا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کاموں سے ان کو دور کر دیتے ہیں، اپنے در سے دور کرتے ہیں۔ ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، بس اپنے آپ کو گناہوں کے اندر مبتلا کر کے ہم یہ سمجھتے کہتے ہم مسجد نہیں جاتے۔ میرے بھائی ہماری کیا مجال ہے، ہماری کتنی طاقت ہے، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے، اللہ چاہے گردن مروڑ کر ہمیں اپنے سامنے جھکا دے، اپنے گھر کے اندر لا کھڑا کر دے۔ واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر ہمیں کھڑا دیکھنا پسند نہیں کرتا، ہماری صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اور اپنے گھر سے ایسے لوگوں کو دور بھگا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں کھڑا دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اس لیے اس کو اپنی مسجد سے، اپنے گھر سے دور کر دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اے داؤد میں سب سے ادنا سزا اپنے اس بندے کو جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں یہ دیتے ہیں، اپنے در سے ہم محروم کر دیتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں خیال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی یہ سب سے ادنا سزا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عالم تھا، توریت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کے ارتکاب کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ کی سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی معصیت کے بعد اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً سزا دیتے ہیں۔ وہ عالم، اس عالم نے یہ پڑھا تھا، ایک گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد ایک زمانہ گزر گیا، 6 مہینے کے بعد
وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن فریاد کرنے لگا، اللہ کے سامنے تنہائیوں میں رات کے اندھیرے کے اندر اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونے لگا اور کہنے لگا، اے پیارے اللہ، تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، کس قدر فضل والا ہے۔ میں نے یہ گناہ کر بیٹھا تھا لیکن تو نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، تو نے اپنی نعمتیں اسی طرح میرے اوپر برقرار رکھی اور ساری نعمتوں سے ہمیں لطف اندوز رکھا، آپ نے مجھے کوئی سزا نہیں دی، میں نے تو یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے دل میں القا کیا اور کہا، میرے بندے تجھے تو میں نے سزا دے رکھی ہے، 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، پہلے تو میرے سامنے رات کی تنہائیوں میں اٹھتا تھا اور میرے سامنے عبادت کر کے روتا تھا، تیرا رونا مجھے پسند آتا تھا، میں تیری ضرورتیں پوری کرتا تھا، تیرے اوپر رحم کرتا تھا، تیرے اوپر مہربانی کرتا تھا۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، تجھے راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے کی توفیق نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے تجھے سزا دے رکھی ہے، تمہیں احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، ہمارے دل کے اندر ایسے گناہ کا احساس نہیں ہوتا، احساس ان بندوں کو ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریبی مقرب بندہ ہوتا ہے۔ اگر گناہ ہوتا ہے وہ بندہ تڑپ جاتا ہے، ایسا تڑپتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا تڑپنا پسند آ جاتا ہے۔ حضرت مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، زنا ہوتا ہے، اللہ کی خدمت میں حاضر، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، یا رسول اللہ، مجھ سے زنا کا فعل سرزد ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، غامدیہ، ارے تم سے کچھ بوسہ کنار ہو گیا ہوگا، تم نے بوسہ لے لیا ہوگا اور ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ عورت کہتی ہے، غامدیہ کہتی، نہیں یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے اوپر میرا مالک، میرا خدا ناراض ہے، میں اس ناراضگی کو نہیں جھیل سکتی، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرمائیں۔ اللہ کے رسول کہتے، نہیں غامدیہ، تم نے ایسے چھو لیا ہوگا۔ اس پر وہ عورت اقرار کرتی ہے 4 مرتبہ اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، اس زنا سے میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں حاملہ ہوں اور اس زنا کی وجہ سے ہے، آپ میرے اوپر اللہ کا حکم جاری فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، غامدیہ، تب تو تیرے اوپر اللہ کا حکم اور جاری نہیں کیا جا سکتا، تو گنہگار ہے، لیکن تیرے پیٹ کے اندر بچہ معصوم ہے، کیسے حکم جاری کیا جا سکتا ہے؟ جب تک یہ بچہ تیرے بدن سے الگ نہیں ہوتا تو تیرے اوپر اللہ کا حکم جاری نہیں کیا جا سکتا۔ وہ شادی شدہ تھیں۔ وہ غامدیہ اس حال میں اللہ کے رسول کے پاس سے جاتی ہیں، تاریخ بتاتی ہیں، وہ تڑپتی ہیں اور 8 ماہ تک ایسے بے چینی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، رات اور دن کو چین نہیں ہے، پوری رات تڑپتی ہیں اور یہ کہتی ہیں، اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میرے اوپر تیرا حکم جاری نہ ہو جائے، اے اللہ میں اس غضبناک ہونے کی صورت میں تیرے غضب کے ساتھ میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ گناہ ہونے کے بعد آدمی بے خبر ہو جائے، بے خوف ہو جائے، یہ وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا قریبی بندہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو محسوس کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا بندہ ہو جن کو اس طرح کے احساس ہو، وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ تو توبہ کرے گا، اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، اللہ کے سامنے تڑپے گا، اللہ کے سامنے چلائے گا اور وہ چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ جس کے دل کے اندر غم ہوتا ہے اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ تم رو۔ ایک عورت ہے، اگر اس کا بچہ مر جائے اس کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ رو، اس کا دل روتا ہے، اس کا دل تڑپتا ہے۔ اگر آدمی کو گناہ کے احساس ہو جائے اس کا دل تڑپنے لگے گا، وہ بے چین ہو جائے گا، وہ تو خاموش رہ نہیں سکتا، ان کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی، وہ تڑپے گا، اللہ سے معافی مانگے گا اور بے چین ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپ کر کے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ سے معاف کرا لے گا۔ گناہ کرنے کے بعد کیسے بے چین ہو، وہ کیسے سکون میں رہ سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ سکون میں نہیں رہ سکتا۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلی سزا یہ دیتے ہیں اس کو اپنے در سے محروم کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہونے لگے آپ کو نیکیوں کی طرف میلان آپ کا کم ہو جائے یا میلان نہ ہو، نمازوں کی طرف آپ کا دل مائل نہ ہو، یہ سمجھیے کہ میرے اوپر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی معصیت ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں اگر گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اس کو ضرور سزا دیتے ہیں۔ پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در سے محروم کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی دوسری سزا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گنہگاروں کو ملتی ہے اس کی روزی میں تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو گھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ قرآن کریم میں نماز کو ذکر کہا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز کو ذکر کہا گیا ہے۔ اللہ فرماتے اس آیت کے اندر جو میری نماز سے اعراض کرتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میری نماز سے اعراض کرتا ہے، میری عبادت سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی روزی میں اور معیشت کے اندر تنگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی روزی کے اندر کمی آنے لگتی ہے۔ آج ہزاروں بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، ہمارے گھر کے اندر ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کس کی بد نظری لگ گئی اور کس کی بد نظر میرے گھر میں پڑی کہ اس کے بعد سے گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہے، اور ایسا لگتا ہے جس کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ چیز ہی ہم سے، مثلا کہتے جس کاروبار کو میں شروع کرتا ہوں وہ کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، اس کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوتی، فائدہ نہیں ہوتا، یہ وہ بندہ کہتا ہے۔ لیکن باقی اس کی خود نجی زندگی ہے، پرائیویٹ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کی بے پناہ معصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت میں وہ شخص ڈوبا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جی بھر کے کرتا ہے، اور باقی یہ کہتا ہے کہ کسی کی نظر بد لگ گئی، ایسا ہوا ویسا ہوا، اس طرح سے باتیں کرتا۔ ہمارے پاس ہزاروں فون آتے ہیں، اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ اللہ کی معصیت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، خاص طور پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزی میں تنگی آتی ہی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ایسا بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، پھر اس کی روزی میں برکت ہو، کاروبار میں برکت ہو، اللہ دے دے، اللہ تعالیٰ کی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے مطابق ایسے لوگوں کی روزی میں تنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں ان العبد لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيبُهُ، ان العبد لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ،
بندے کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، بذنب یصیبہ، اس گناہ کی وجہ سے جس کا وہ مرتکب ہوتا ہے، جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو روزی سے محروم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب کوئی بندہ اللہ کی معصیت میں ایسا مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو روزی میں اس طرح سے تنگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے روزی میں تنگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں روزی کے اندر فراخی ہو، روزی کے اندر وسعت ہو، معصیت چھوڑ دو۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو لوگوں، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالی آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے، خوب خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کا کہا مانو، انشاءاللہ برکت آئے گی، خوب برکت آئے گی۔ ایک مجھ سے متعلق ہے آسام کے اندر، نوجوان بچہ ہے، انہوں نے کاروبار شروع کیا، ذرا غور سے سنیے آپ، کپڑے کا کاروبار شروع کیا، انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا، دکان کا افتتاح ہوا، اب 6 سال ہو گئے ہیں، 6 سال کے عرصے کے اندر آج شہر کے اندر، سلچر شہر کے اندر آج ان کے اپنے ذاتی بڑے بڑے 6 شو روم ہیں، 6 شو روم ذاتی ہیں، کرائے پر دکان لے کر کاروبار شروع کیا تھا، آج 6 شو روم ذاتی ہے ان کے، اور بڑی بڑی دکان ہے، بہت اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور مہربانی ہے، کیا برکت ہے۔ انہوں نے کاروبار شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لہم فی بکورہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم بارک، اے اللہ مسلمانوں کی صبح میں برکت عطا فرما دیجئے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کے خلاف تم مت کرنا، کوشش کرو کہ صبح کے وقت میں اپنا کاروبار شروع کرو، دکان شروع کرو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روزانہ صبح کو مدینے کے اندر تجارت کیا کرتے تھے، ان کی تجارت کو اللہ نے اس طرح فروغ دیا، ایسا فروغ دیا کہ مدینے کے اندر اس کے برابر کوئی مالدار نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے یہ صرف میں صبح کے وقت میں کاروبار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کاروبار میں برکت دیتا ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا آپ کوشش کرو اس کے، چنانچہ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، اور انہوں نے اپنے دامن سے اس کو باندھ لیا، اور ان کہا، وہ نمازی ہے، حافظ قرآن ہے، وہ صبح اٹھتا، فجر کی نماز پڑھتا، اور فجر کی نماز پڑھ کے سیدھے دکان پر چلا جاتا، وہ دکان کھول لیتا۔ آج پورے سلچر ضلع کے اندر، پورے اس علاقے کے اندر دور دور دراز تک ان کی دکان کفن کے نام سے مشہور ہو گئی، یعنی کفن والی دکان کے نام سے بھیڑ لگ جاتی ہے۔ صبح سے لے کر ان کا معمول یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے دکان پر آتا ہوں، اور میں اس وقت تک دکان پر رہتا ہوں جب تک نوکر وغیرہ نہیں آ جاتے، پھر جب نوکر آ جاتے ہیں تو میں اٹھ کر کے پھر ناشتہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی، آج 6 سال کے اندر اللہ نے اتنا بڑا کاروبار کھڑا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے، کہتے مجھے فرصت نہیں ملتی ہے، اور صبح سے لے کر کے اتنی لائن لگ جاتی گاہک کی کہ مجھے وہاں سے اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اور روزانہ کی یہ معاملہ ایک دن کا نہیں ہے، ابھی اس سال
وہ مجھے رپورٹ کرتے رہتے ہیں، فون کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اس سال ایسا ہوا کہ ایک ڈی ایم آیا، ڈی ایم نے یہ کہا کہ آپ کو سنڈے کے دن دکان بند کرنی ہوگی، سنڈے کے دن دکان کی چھٹی رہتی ہے، بازار بند رہتا ہے، آپ کو بند کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ میں دکان تو بند کر دوں گا، ہمارے مسلمان بھائیوں کو کفن کون دے گا؟ کفن کہاں سے وہ خریدیں گے؟ آپ کفن کا انتظام کرو، ہم دکان بند کر دیں گے۔ ڈی ایم نے مجبوراً لکھ کے دیا جاؤ تم اپنی دکان کو جاری اور ساری رکھو۔ میرے بھائی صرف ایک سنت پر عمل کے نتیجے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ایک سنت پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصطفیٰ جیسا عام انسان اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے روزی کے اندر برکت عطا فرمائیں گے۔ ہمارے لیے آج یہ نحوست ہے کہ ہم نے انگریزوں کا اپنا شیوا اپنا بنا لیا ہے۔ ہم صبح کو گھوڑا بیچ کر سوتے ہیں، نماز بھی اکثر لوگ چھوڑتے ہیں اور رات میں دیر تک جاگتے ہیں، جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے رات میں جلدی سو اور صبح سویرے جلدی اٹھو تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد میں مدد مل سکے۔ لیکن ہمارا طریقہ اس کے خلاف ہو گیا۔ ہم نے اس طرح اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کر کے اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہے، پریشانیوں میں ڈالا ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہماری زندگی میں روشنی کیسے آ سکتی ہے؟ ہماری زندگی کے اندر فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری پریشانی کیسے ہٹ سکتی ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ اگر آپ اجالا چاہتے ہیں، کبھی اجالا نہیں ملے گا، کبھی بھی اجالا نہیں ملے گا۔ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹ کر اجالا زندگی میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، زندگی میں روشنی کبھی نہیں آ سکتی۔ ہمارا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کی معصیت کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی سنت سے ہٹنے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی سنت کو پامال کرنے کی وجہ سے۔ دوستو، ہم خواہشات پر چلتے ہیں، اپنے خواہشات کو اپنے خدا بنا رکھا ہے، معصیت کرتے ہیں، اپنے خواہشات پر چلتے ہیں۔ اس لیے ہم نے شروع کے اندر جو چند اشعار پڑھے تھے، اس کا مطلب یہی ہے، خواہشات کو چھوڑو، ہوا و حرص کو چھوڑو اور غفلت والی زندگی کو چھوڑو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا، گناہوں کو چھوڑنے والا بندہ بنو اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کرو، ہواؤں حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کہاں تک چلو گے اور کہاں تک سکون پاؤ گے؟ کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ آج ہم سب پریشان ہیں اور پوری زندگی کے اعتبار سے سب پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ گناہوں کے ارتکاب کے بعد پہلی سزا دیتے ہیں، اپنے در سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ در سے محروم کرتے ہیں، ان کو اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ دوسری سزا، اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کرے تو گناہوں کو چھوڑ دیجیے، گناہوں سے باز رہیے۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ تیسری سزا اللہ تعالیٰ گناہوں کے بعد جو فوراً دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔
ان کو نیکیوں کی توفیق میسر نہیں آتی۔ وہ بندہ پہلے نیکیاں کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا تھا، مگر معصیت کے نتیجے کے اندر نیکیوں کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ نیکیاں نہیں کر پاتا۔ اگر پہلے وہ تلاوت کرتا تھا، فجر کی نماز با جماعت پڑھتا تھا، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرتا تھا، مسجد میں پہلے آتا تھا، سنتیں پڑھتا تھا، نفلیں پڑھتا تھا، اور گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کی توفیق اس کی سلب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو چھین لیتے ہیں۔ اور میرے بھائی بہت ڈرنا چاہیے، گناہ کرتے ہوئے آدمی کو بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں ثعلبہ ایک غریب صحابی ہیں، قرآن کریم میں تذکرہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس آیت کے شان نزول میں نقل کیا ہے مفسرین نے، ثعلبہ غریب صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں مفلوق الحال صحابی ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، گھر میں بہت پریشانی ہے، آپ میرے لیے مال کی دعا فرما دیجئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ جب مال دے گا تو میں مال میں کبھی اللہ کے حق نہیں بھولوں گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا حق فراموش نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، ثعلبہ مجھ سے دعا مت کرو، مال کے سلسلے میں مجھ سے دعا مت کرو۔ مگر وہ صحابی پیچھے پڑ گئے، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے۔ پیچھے اتنے پڑے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس بندے کو مال دے دیجئے۔ اللہ کے رسول کی دعا، مال ملنا شروع ہوا۔ اس زمانے کے اندر مال وہی بھیڑ بکریاں اونٹ یہی مال تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بکری میں برکت شروع کر دی، بکری بڑھتی رہی۔ پہلے وہ روزانہ وہ صحابی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پنجگانہ باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ جب بکریاں زیادہ ہو گئی، جنگلوں میں چرانے کے لیے جاتا تھا، شام کو لوٹتا تھا، ظہر عصر جنگل میں پڑھتا تھا، پھر اور بڑھی تو ہفتے میں آتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، پھر اور بڑھی تو مہینے میں آنے لگا۔ مال بہت ہو گیا، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے اپنے 2 قاصد بھیجے کہ جاؤ ثعلبہ کو جا کے کہو کہ ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، زکوٰۃ وہ دیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے قاصد روانہ ہوئے، ان کے پاس پہنچے، 2 آدمی کے پاس بھیجا تھا، ان میں سے ایک ثعلبہ تھا، ان کے پاس بھیجا۔ وہ گئے، جانے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ کہا ہے تمہارے مال میں زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، زکوٰۃ تم دو۔ اس پر وہ ثعلبہ کیا کہتا ہے؟ ثعلبہ کہتا ہے کیسی زکوٰۃ؟ یہ زکوٰۃ یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں نے محنت کر کے مال کو بڑھایا ہے، زکوٰۃ کیسی؟ یہ تو گویا ٹیکس ہے، یہ کس طرح کی زکوٰۃ ہے؟ یعنی اس طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو تم لوگ جاؤ، میں سوچوں گا، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو ثعلبہ انکار کر رہے تھے، ادھر اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بھری محفل کے اندر آپ فرما رہے ہلک ثعلبہ، ہلک ثعلبہ، ہلک ثعلبہ، ثعلبہ برباد ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ تباہ ہو گیا۔ بھری محفل میں آپ فرما رہے ہیں، آپ کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دی گئی، کیا ہے؟ ثعلبہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کو کہا کہ رے تم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول تو یہ بھری محفل میں فرما رہے تھے۔ میرے بھائی،
اللہ کے رسول کا قاصد کا اس طرح سے منع کر دینا، اللہ کے رسول کے قاصد کو نہ دینا زکوٰۃ، گویا کہ وہ شخص اللہ کے حکم کو ٹال رہا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، یہ معصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنا یہ گناہ ہے، چنانچہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ سے ایمان چھین لیا، اللہ محفوظ فرمائے۔ گناہ کا یہ ضرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کر دیا، اس کا ایمان چھین لیا۔ اب وہ بندہ گھر والوں کے رشتہ داروں کے کہنے کی وجہ سے وہاں سے لوٹنے کے بعد جب مدینہ پہنچتا ہے، اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ وہ مال لے کر ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں اس مال کو کیسے قبول کر سکتا ہوں جس مال کو میرے محبوب نے قبول نہیں کیا، میں اس مال کو نہیں لے سکتا۔ پھر وہ ثعلبہ ابو بکر کے بعد حضرت عمر کے پاس پہنچا، کسی نے اس کے مال کو قبول نہیں کیا۔ میرے بھائی، گناہوں کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، نیکیوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہونے لگے، اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی معصیت ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوئی گناہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نیک اعمال کی توفیق ختم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 1، معصیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے در سے محروم کرتے ہیں۔ نمبر 2، رزق سے محروم کرتے ہیں۔ نمبر 3، نیکیوں کی توفیق چھیننے لگتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے کہ میں جان لیتا ہوں اللہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں میرے دل کے اندر نماز کی جو چاہت پہلے تھی وہ کم ہو گئی، یا نیکیوں کی توفیق مجھ سے چھینی جانے لگی، سلب ہونے لگی۔ میں جانتا ہوں، میں سمجھ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، معصیت ہو گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے لگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر میری غلطی کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بچو گے بھائی؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ 3 چیزیں آئیں، باقی 3 چیزیں پھر انشاءاللہ، ٹائم زیادہ ہو گیا اس لیے بات پھر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 گناہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی وجہ سے 3 سزائیں